الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اے نبی میرے بندوں کو بتلا دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک ہے. قرآن مجید کے اندر اکثر جگہ یہ دونوں صفتیں ساتھ ساتھ بیان کی گئی ہیں تاکہ انسان خوف اور امید کے درمیان رہے، کیونکہ محض خوف انسان کو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے مایوس کر سکتا ہے اور مکمل امید گناہوں پر دلیل کر سکتی ہے. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. اللہ گناہوں کا بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب والا، انعام و قدرت والا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے ایک اور اہم نقطے کی طرف اللہ نے اشارہ کیا، بیان فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ چیز ہمیشہ دھیان میں رہے کہ اللہ کی وحدانیت میں کوئی حرف نہ آئے. اور رہا مسئلہ گناہوں کا تو اس کا بخشنے والا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی سخت ہے. اس لیے ایک بندہ امید بھی اللہ سے رکھے اور ڈر بھی اللہ کا اس کے دل کے اندر سمایا ہو. ایسا نہیں کہ مکمل امید لے کر کے بیٹھ جائے یا اتنا ڈر اور سہم جائے کہ امید کی بھنک بھی اس کو نہ لگے. نہیں، بلکہ ان دونوں صفتوں کو اپنے پاس میں محفوظ رکھ کر کے اللہ نے جو احکام اس کو دیے ہیں اس کو وہ بروئے کار لائے، اس کا اہتمام کرے، اوامر کو بجا لائے، نواہی سے رکے. اس میں اگر کوئی خامی ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے تو اللہ سے توبہ کرے. اللہ بخشنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.